آج کل یہ اعتراض کیا جاتا ہے اور یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ معاذ اللہ صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے، ان میں محبت نہیں تھی، ان میں نفرت اور عداوت تھی، صحابہ کرام جو ہے وہ ظلم کیا کرتے تھے معاذ اللہ اہل بیت اطہار پہ۔ حضرت عمر فاروق نے سیدہ کائنات کا دروازہ جلا دیا، گھر جلا دیا اور چھت گرائی سیدہ فاطمہ پہ، ان کا حمل ضائع ہو گیا۔ اس طرح کا ایک نقشہ بنا کے اس امت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کو ایک آخری واقعہ صحابہ کرام کی اس مبارک خانوادے سے محبت کا سنا کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ ایک روایت کنز الامال حدیث کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے، تہذیب التہذیب میں موجود ہے، اصابہ فی تمییز صحابہ میں موجود ہے، اور محدثین کا حکم اس روایت کے بارے میں یہ ہے، وہ فرماتے ہیں اسنادہ صحیح، اس کی سندیں وہ ٹھیک ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے، حضرت امام علی مقام امام حسین خود اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ ذرا اس سے ایک اندازہ لگائیے گا کہ صحابہ کرام کی کتنی محبت تھی اہل بیت اطہار سے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب مسجد نبوی کے ممبر پہ صحابہ کرام کے اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں، آپ میں سے کوئی بندہ مجھے کھڑا ہو کے کہے کہ آپ ممبر سے اتر جائیے، کرسی سے اتر جائیے، مجھے کتنا ناگوار گزرے گا۔ حضرت امام علی مقام حضرت عمر کے خطبے کے دوران مسجد نبوی میں آئے، ابھی چھوٹے بچے ہیں، تو حضرت عمر فاروق کو کہتے ہیں انزل عن ممبر ابی واسعد ممبر ابیک، فرمایا اے عمر میرے باپ کے ممبر سے اتر جائیے اور اپنے باپ کے ممبر پہ جا کے بیٹھیے۔ بچے ہیں نا، تو اس عالم میں فرمایا یہ میرے باپ کا ممبر ہے، میرے نانا کا ممبر ہے، عمر اس ممبر سے اتر جائیے، اپنے باپ کے ممبر پہ جا کے بیٹھیے۔ تو فرمایا حضرت عمر فاروق نے کہ اے شہزادے، ممبر تو آپ کے باپ کا ہی ہے، میرے باپ کا کوئی ممبر نہیں ہے، یہ سب کچھ آپ کے بابا کا ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق نے آپ کو اٹھا کے اپنے پاس بٹھا لیا، اپنا خطبہ مکمل کیا۔ جب خطاب مکمل ہو گیا، حضرت عمر فاروق حضرت امام حسین کو لے کے اپنے گھر چلے گئے، اپنے گھر چلے گئے۔ اندازہ لگائیے اس محبت کا۔ حضرت عمر فاروق نے آپ کو فرمایا کہ اے میرے نبی کے نواسے، میرے نبی کے شہزادے، اے میرے بیٹے، یہ آپ کا ہی گھر ہے، کبھی کبھی گزرتے ہوئے اس گھر میں آتے جاتا رہا کریں، ہمیں بھی آپ نے وجود سے کچھ برکت عطا کرتے رہا کریں۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین نے کہا جی ضرور، میں پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے گھر آؤں گا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین وہ حضرت عمر فاروق سے ملنے کی غرض سے آپ کے گھر آئے، اور جب گھر آئے تو حضرت عمر فاروق اپنے گھر میں حضرت معاویہ کے ساتھ ایک اہم معاملے پہ میٹنگ کر رہے ہیں، مشورہ ہو رہا ہے، اجلاس ہو رہا ہے، اور حضرت عمر کا اپنا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے اجازت طلب کرتے ہیں کہ مجھے اندر داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ حضرت عمر اجازت نہیں دیتے، اجازت نہیں دیتے کہ ایک اہم میٹنگ ہو رہی ہے، حکومتی مشورہ ہو رہا ہے، اس میں کسی کو دخل دینے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت امام علی مقام دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دے رہے، تو مجھے اجازت کیسے ملے گی؟ آپ واپس لوٹ آتے ہیں، آپ واپس لوٹ آتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کچھ دنوں کے پوچھا لم ارا کا، آپ آئے نہیں، آپ تشریف نہیں لائے، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ امام علی مقام نے فرمایا میں آیا تھا، آپ حضرت معاویہ کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے اجازت مانگی تھی، آپ نے اجازت نہیں دی، میں واپس آ گیا۔ میں نے کہا کہ ان کو اجازت نہیں ملی تو مجھے اجازت کیسے ملے گی؟ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام علی مقام امام حسین سے کہا انت احق بالاذن من ابن عمر، اے حسین آپ کا حق میرے سگے بیٹے سے زیادہ ہے، جس کی اجازت میرے سگے بیٹے کو نہیں ہے آپ کو اجازت ہے۔ بے شک ہم میٹنگ میں مصروف ہوں، اجلاس میں مصروف ہوں، کوئی ہماری سیکرٹ بات ہو رہی ہو، لیکن اے میرے نبی کے نواسے اور اے علی کے صاحبزادے، آپ کا حق میرے بیٹے کے حق سے زیادہ ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے حسین انما انبت فی رؤوسنا ما تر اللہ ثم انتم، فرمایا اللہ رب العزت نے ہمارے سروں پہ یہ جو بال اگائے ہیں یہ بھی آپ کے صدقے سے اگائے ہیں۔ بال عزت کی علامت ہے، یہ جو سر ہے یہ شرف کی، وقار کی، عزت کی اور بلندی کی علامت ہے۔ امام علی مقام امام حسین کو حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے حسین اللہ رب العزت نے ہمارے سر پہ یہ جو عزت کا تاج سجایا ہے اس کی وجہ بھی آپ ہیں، یہ آپ کے صدقے سے ہمیں یہ عزتیں ملی ہیں، یہ شانیں ملی ہیں۔ تو یہ اس مبارک خانوادے سے صحابہ کرام کی محبت تھی۔
اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے مبارک نبی کی اس مبارک اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔